جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ہم تو بہت ہی جمہوری جماعت ہیں. یہ دیکھیے سندھ میں بھی آئے تھے، انہوں نے یہاں پر بھی پریس کانفرنسز کی، یہاں پر بھی انہوں نے بیٹھک کی. ہم نے تو ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا لٹرلی. آپ نے دیکھا ان کو سندھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اب وفاق کے اندر دیکھیے جی کیا محرکات ہیں کیا نہیں ہے، یہ ان کا اور پی ایم ایل این کی حکومت کا معاملہ ہے. ہم تو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ایک فعال جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو ایک روبسٹ اپوزیشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. بہرحال ان کو عوامی مسائل سے یا گورنمنٹ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے پہ تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن ان کو جو انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ کسی طریقے سے قیدی نمبر 804 کی رہائی ہو اور یہ اقتدار میں آئے. بہرحال واٹ ایور دا ریزن، لیکن اگر یہ ایک پرامن کانفرنس کر رہے ہیں جہاں پر کسی سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچ رہا یا معمول زندگی متاثر نہیں ہو رہی، تو پھر ان کو رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنے دینا چاہیے تھا. اب کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن بتا سکتے. اظہر صدیق صاحب، یہ 9 نکاتی ایک ایجنڈا آپ لوگوں نے پیش کیا ہے. میں ظاہر سے ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھ پاؤں گی، لیکن میں ایسے کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتی ہوں. نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے، تمام سیاسی اسیران کی رہائی کی گئی ہے، آئین کی حکمرانی ہے، جمہوریت کی بحالی ہے. ویسے تو اگر آپ آئین کی حکمرانی 1 پوائنٹ نہ رکھتے تو بھی شاید میرا خیال سے باقی سارے کام ہو جاتے. لیکن جو پہلے 2 پوائنٹس ہیں، نئے انتخابات کا مطالبہ اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی. سیاسی اسیران والا تو سوللی پاکستان تحریک انصاف کا نا. نئے انتخابات کا مطالبہ، قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ. آپ نے ٹی وی پروگراموں میں کبھی فرحت اللہ بابر صاحب کو دیکھا، رضا ربانی صاحب کو دیکھا، جو پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ اور مورا تھے، جو جمہوریت کا مطلب سمجھتے ہیں. یعنی آج دیکھیں نا، انہیں آج الزام لگانا نہیں بنتا تھا، یہ ہمارا ایونٹ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کوئی سیاسی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، آرگنائزر نے روک دیا وہاں پر. یعنی یہ ہمارا ایونٹ نہیں تھا. یعنی کمو بیش وہ تو وہ کہہ چکی ہیں کہ اگر کوئی غیر جمہوری کام نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس طرح کا واویلا نہیں مچایا جا رہا تھا، معاملات زندگی متاثر نہیں ہوتے، پھر نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بولا تقریر دیکھیں نا. نہیں اب یہی فرق ہے نا، یہی تو فرق ہے. یعنی یہ تو فرق ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا ہم دیکھا نہیں ہے؟ 2 دن سے دو دن سے یہ کانفرنس چل رہی ہے، ایک ایک چیز دیکھی ہے ہم نے. کوئی بتا دیں، کوئی توڑ پھوڑ اب تو ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب کون سا ایونٹ تھا کہ جو آنا تھا سامنے؟ اب تو ایک ایک چیز ساری وضاحت کے ساتھ ایک چیز آ چکی تھی. لیکن چلیں، وجہ کیا ہے کہ ہم اب سچ سننا نہیں چاہتے. اب ہم حکومت انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے وفاق میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صوبے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 45 اور 47 کے ذریعے آئے بیٹھے ہیں، حکومت ملی ہے. انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھاڑ میں جائیں قوم، بھاڑ میں جائیں عوام. کیا کیا عوام کے ساتھ انہوں نے؟ وہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں. دیکھیں صدر پاکستان ان کے ہیں، پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب انہی کے ووٹوں سے بنے ہیں. جو مرضی یہ کہنا چاہیں. گورنر ان کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں. بتا دیں کہ گورنر ان کی مرضی کے ہیں یا نہیں ہیں. یعنی یہ ہر ایک کو پتہ ہے کے پی کے گورنر کون ہے، صوبہ پنجاب کے گورنر کون ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. یہ اب چھوڑ دیں، یہ اب عوام بائی نہیں کریں گے اس باتوں کو. دوسری جو بات ہے، بصد احترام کے ساتھ یعنی کیا ڈائلاگ، کیا کس ایشو پہ گئے تھے؟ وزیر اعظم کا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ بڑا واضح ایکٹ ہے، میں وکیل بھی ہوں. وزیر اعظم نے 2 کمیشن بنانے ہیں. کس نے کہا کمیشن نہیں بنائے جا سکتے؟ ماضی میں بنتے رہے، آج بھی بنتے رہے. اس کے لیے ڈائلاگ تو ہم نے پورا کیا. ہم پہ الزام تھا کہ ہم گفت و شنید نہیں کرتے. 52 دن یہ لگا دیے. پہلے تو ڈرامہ اور بہانہ یہ رہا، تحریری طور پر لے کے اچھا تحریری طور پر آگے میں ٹی وی چینل چلیں. لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پیشکش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنا ایجنڈے کا جو بھی کرکس ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں. لیکن اختیار ولی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آپشن دی ہے کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں ایجنڈا شیئر کریں، ڈسکس کرتے ہیں، پاسبلٹی ہو سکتی ہے الیکشنز کی، ارلی الیکشنز کی. یہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا حسن یہی ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں، آپ مذاکرات کرتے ہیں، اور باتوں سے مذاکرات سے نئی راہیں کھلتی ہیں اور نئے دریچے کھلتے ہیں. ان کے پاس وہ گر ہے ہی نہیں، ان کی وہ تربیت ہے ہی نہیں. میں بالکل ان کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ 2013 کا الیکشن ہوا، ادھر ڈی چوک میں انہوں نے دیا لگا دیا اور دھما چوکڑی شروع کر دی. ہمیں اب بھی پتا ہے کہ 4 سال ہم نے شہباز شریف وزیر اعظم بھی رہیں گے اور حکومت بھی ادھر ہی رہے گی. لیکن اب ان کو ڈیل کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے.
انہوں نے ہمیں خود سمجھا دیا کہ ہمیں کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر یہ حکومت میں نہیں ہے تو یہ حکومت نہیں مانتے, یہ اگر حکومت میں نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں مانتے, یہ حکومت میں نہیں ہے تو یہ پالیسی سازی نہیں مانتے. یہ جو بات انہوں نے کی میں بالکل انڈورس کرتا ہوں. When تبدیلی was being introduced in Khyber Pakhtunkhwa for the very first time, that was 2013. میرے ساتھ رزلٹ میرے ہاتھ میں تھے, وہ فارم اس وقت اس کو 14 کہتے تھے, اور وہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہ گئے, لیتے پھر آتے ہی رہ گئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ماضی سے نکلنا تو ہے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب پھر 2018 میں آر او کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آر او کے رزلٹ کے مطابق میں جیت چکا تھا, لیکن ٹی وی پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ جی میں دوسرے نمبر پر ہوں اور میں ہار گیا ہوں الیکشن. وہ بندہ جو 5ویں نمبر پہ تھا وہ پاس ہو گیا. اب اس کے بعد سب سے پہلی بات, یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں ہے, ہم نے تو اس وقت ٹریبونلز میں گئے, کورٹس میں گئے, ہم نے احتجاج بھی کیا اور ان کے ساتھ ان کو اپروچ بھی کیا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری غلط حکومت ہے. پیپلز پارٹی کو میں یہ کریڈٹ دوں گا, اس وقت ہم شاید اختلاف میں تھے یا اتحاد میں تھے وٹ ایور, لیکن ہم 2018 کی اسمبلی میں ہم نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, لیکن زرداری صاحب نے کہا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, موقع خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کر اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو اب ان کو بھی وہی چاہیے. ہم نے پھر ان کو پٹیشنز بھی دی اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی اور اس کی سربراہی پرویز خٹک کو دے دی گئی تھی کہ جتنے یہ الیکشن کے شکایات ہیں اور لوگوں کے ریزرویشن ہیں اس کو دور کیا جائے. اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. یہ الگ بات ہے کہ 4.25 سال میں اس کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا. اب ان کو چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں, یہ اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھیں, اگر یہ پولیٹیکل لوگ ہیں تو. اچھا جب وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جائیں سڑکوں پہ جا کے شوق پورا کر لیں, اب ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی. جب وہ سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آئے پارلیمنٹ میں بیٹھیں, پارلیمنٹ میں مسئلے حل ہوتے ہیں. اچھا فروا دیکھیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں, یہ جب بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا یہ جب بولتے ہیں تو یہ فارم 47 کی رٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے, یہی ہے نا. اس پارلیمنٹ کو یہ جعلی کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا. لیکن 2018 کے بعد آپ بھی یہی کرتے تھے, مطلب 2018 میں آر ٹی ایس. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں, اگر آپ سن لیں اور آپ انجوائے کریں گے. ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب صاحب, وہ ہری پور سے الیکشن جیتے ہیں فارم 47 کے حساب سے. ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں سے بابر نواز خان, آن گراؤنڈ اس کے پاس اپنے کاغذ پورے ہیں, انہوں نے کیس کر دیا. اور عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جو فارم 47 پہ ان کا بیانیہ آپ روز دیکھتی, سنتی اور پڑھتی ہیں, وہ جا کے انہوں نے کورٹ سے اسٹے لیا کہ ان کے کیس کی سماعت نہ ہو.